سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ اپنی سیاست کے آخری مرحلے میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ایک مشکل ترین سفر پر روانہ ہونا چاہ رہے ہیں۔ خدشہ مگر یہ ہے کہ ان کے گرد جمع ہوا لشکر تھک چکا ہے۔ 21 اکتوبر کو لاہور میں مسلم لیگ نون کا اجتماع متاثر کن حد تک پرہجوم تھا۔ اس کا شمار یقیناً مینار پاکستان تلے ہوئے تاریخ ساز جلسوں میں ہوگا۔ جلسے مگر سیاسی جماعتوں کے انتخابی مقدر کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اپنے ایک کالم میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ نواز شریف کی لندن سے واپسی کا اعلان ہوا تو میری انتہائی دیانتدارانہ رائے یہ تھی کہ پاکستان اب ایسا نہیں رہا جو مسلم لیگ نون کے قائد نے تقریباً 4 برس قبل چھوڑا تھا۔ ووٹر کو اب مال مفت نہیں سمجھا جا سکتا۔ ووٹر اب مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ ہر سیاسی جماعت سے مایوس ہو چکا ہے۔ پنجاب 1980 کی دہائی سے مسلم لیگ نون کا گڑھ شمار ہوتا رہا شریف خاندان کے اس قلعے میں، لیکن عمران خان کی تحریک انصاف نے 2011 سے مسلسل جگاف ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ اس ضمن میں ہمارے ہاں مقتدرہ کہلاتی قوتوں نے بھی تحریک انصاف کا اس حوالے سے بھرپور ساتھ دیا۔ بالآخر حالات اس حد تک بدل گئے کہ مسلم لیگ نون عمران حکومت کے زوال کے بعد پنجاب اسمبلی کی چند نشستوں پر ضمنی انتخاب کے دوران لاہور سے فقط ایک نشست حاصل کر سکی۔ لاہور کے ووٹر کی مسلم لیگ نون سے ناراض ہونے کی وجہ عمران خان سے یک ابری محبت نہیں تھی۔ اصل وجہ مہنگائی کا وہ عذاب ہے جو شہباز حکومت کے دوران پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے نام پر نازل ہوا۔ مسلسل بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہوئے عوام شہباز حکومت کو اپنی مشکلات کا واحد ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ انہیں IMF سے ہوئے معاہدوں کی اہمیت کا ہرگز احساس نہیں، اور 16 ماہ کی حکومت کے دوران مسلم لیگ نون ریگولر اور سوشل میڈیا کے ماہرانہ استعمال کے ذریعے عوام کی اکثریت کو عالمی حقائق اور اداروں کے روبرو اپنی مجبوریاں سنبھالنے میں قطعاً ناکام رہی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر کے دن لاہور میں جو اجتماع ہوا وہ متاثر کن حد تک پرہجوم تھا۔ اس کا شمار یقیناً مینار پاکستان کے تلے تاریخ ساز جلسوں میں ہوتا ہے۔ جلسے مگر سیاسی جماعتوں کے انتخابی مقدر کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر جلسے ہی فیصلہ کرتے ہوتے تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی مجلس احرار اور علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک کے ہوتے ہوئے قیام پاکستان سے قبل قائد اعظم کی مسلم لیگ پنجاب میں اپنی جگہ بنانے میں قطعاً ناکام رہتی۔ 1986 کے اپریل کی 10 تاریخ کو محترمہ بے نظیر بھٹو بھی طویل جلا وطنی کے بعد لاہور ایئرپورٹ اتری تھیں۔ صبح دم لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد انہوں نے جلوس کی صورت مینار پاکستان تک جو سفر کیا، اس میں شامل لوگ تا حد نظر پھیلے محسوس ہوتے تھے۔ وہ عصر کے بعد ہی جلسہ گاہ میں داخل ہو پائیں۔ اس جلسے کے باوجود مگر 1986 کی 14 اگست کو جنیجو حکومت کے ساتھ ہوئے ایک پھڈے کی بدولت پیپلز پارٹی کو شدید نقصان ہوا۔ بہرحال میاں صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں۔ اپنی تقریر کے ذریعے وطن عزیز کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے کلیدی پیغام یہ دیا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی بدحالی کا علاج IMF جیسے اداروں کے پاس ہرگز موجود نہیں۔ اپنے وسائل پر کامل توجہ دیتے ہوئے پاکستان کو ہمسایہ ممالک سے معمول کے تعلقات بحال کرنا ہوں گے۔ اس ضمن میں کشمیر کا تدبیر کے ساتھ کوئی باوقار حل تلاش کرتے ہوئے ایسی راہداری بھی بنانا ہوگی جو آج کے پاکستان کو، جو کبھی مغربی پاکستان کہلاتا تھا، ماضی کے مشرقی پاکستان اور آج کے بنگلہ دیش سے ملا سکے۔ نصرت جاوید کے مطابق اپنے بڑے بھائی کو خطاب کے لیے بلانے سے قبل شہباز شریف نے 1998 میں ہوئے ایٹمی دھماکوں کا ذکر کیا۔ ان کی بدولت بھارت کے اس دور کا وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بالآخر بس کے ذریعے پاکستان آیا اور مینار پاکستان پہنچ کر علامتی انداز میں قیام پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ نواز شریف کو خطاب کی دعوت دیتے ہوئے چند مختصر کلمات میں شہباز شریف نے نواز شریف کے لیے اپنا کلیدی پیغام دینے کی فضا یا پچ تیار کی تھی۔ نواز شریف نے تاہم جو کلیدی پیغام دیا، اس کی جانب ریگولر اور سوشل میڈیا پر چھائے ان کے حامی اور مخالفین نے بھرپور توجہ نہیں دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سپاہ ٹول فقط یہ ثابت کرنے میں اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر رہی ہے کہ ان کے قائد نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مخالفین کے منہ بند کر دیے ہیں۔ مخالفین اس امر پر زور دے رہے ہیں کہ نواز شریف کا مفاہمتی لہجہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ موصوف مقتدرہ قوتوں سے کسی ڈیل کے بعد وطن لوٹے ہیں۔
नवाज शरीफ के खिताब से अपनी तय कलीदी नुक्ता दरियाफ्त करने के बाद मैं दियानतदारी से ये महसूस कर रहा हूँ कि अपनी सियासत के आखिरी मरहले में 3 बार के इस मुल्क के वजीर आजम रहे मुस्लिम लीग नून के कायद एक मुश्किल तरीन सफर पर रवाना होना चाह रहे हैं। अगरचे ये खदशा भी लाहक है कि इनके गिर्द जमा हुआ लश्कर थक चुका है। नवाज शरीफ को सोशल मीडिया पर ऊल फूल बकने वाले नौजवानों के बजाय इस लश्कर में हकीकी मायनों में सितारों पर कमंद डालने की खूगर नौजवान की जरूरत होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।